آیت اللہ سید علی خامنائی نے تہران کی جمعہ مسجد سے خطاب کیا ہے، اس نے پوری دنیا میں ہنگامہ برپا کر دیا۔ پوری دنیا جو ہے اس کو سن رہی تھی، اور اسرائیل میں بھی ایک ایک شخص آیت اللہ سید علی خامنائی کی باتوں کو، ان کے خطاب کو سن رہا تھا، ایک ایک شخص۔ اس کی تصویریں سامنے آئی ہیں، اور آج ہم اسی پر ایک بڑی چرچا کریں گے، بڑی بات چیت کریں گے کہ آخر وہ خطاب کیا تھا اور جس طرح کی پریڈکشن کی جا رہی۔ سب سے پہلے میں صرف زیادہ نہیں، ایک چھوٹا سا ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور دیکھیں آپ کی کس طرح سے، اور اس کے بعد یعنی اس نماز میں آپ تصور کریں کہ لاکھوں لاکھ لوگ شریک ہوئے ایسے حالت میں کہ جب اسرائیل کی طرف سے بڑے پیمانے پر بمباری ہو رہی، ایئر اسٹرائک ہو رہی، لیکن کسی کو کوئی خوف نہیں۔ لاکھوں لوگ، اتنا بڑا مجمع شاید ہی نماز جمعہ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے دیکھا ہو۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ تمام چیزوں کا ڈر نکال دیتی؟ کیا بات ہے؟ میں اس سے پہلے یہ دیکھیے انٹرو میں دکھا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھا آپ نے کہ کتنی بھیڑ، کتنا مجمع، اور آج جو تصویر آ رہی ہے کہ آیت اللہ سید علی خامنائی جو ہے وہ بندوق ہاتھ میں رکھ کر کے، اور انہوں نے نماز جمعہ سے پہلے خطبہ دیا۔ آخر اس کی ضرورت کیوں پڑی، اور کیوں کئی سال کے بعد، یہاں پہ 5 سال بعد تقریباً انہوں نے اپنا خطبہ پیش کیا، اور 85 سال کی عمر میں۔ میں اس تمام ایشو پر بات کروں گا۔ ہمارے ساتھ پروفیسر اختر الواسع صاحب جو کہ پدم شری ہیں، وہ ہم سے جڑیں گے۔ اس کے علاوہ کئی اہم شخصیات آج ہم سے جڑیں گی۔ ابھی بہت تھوڑی دیر میں مولانا قاسم صاحب وہ ہم سے جڑ جائیں گے۔ میں پروفیسر اختر الواسع صاحب کو ساتھ کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد آج جو خطبہ ہے میں اس سے پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ حصے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، اور اس کے بعد میں اس پہ چرچا کروں گا، اس پہ بات چیت کروں گا کہ آخر کیا ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ یہاں کئی پوائنٹس آئے ہیں۔ دیکھیے میں ان پوائنٹس کو کہ اپنے خطاب میں انہوں نے کیا کہا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خطبے میں فرمایا، اگر مسلمان ایک دوسرے کا خیال رکھیں تو اللہ ان پر رحمت نازل کرے گا۔ یہ پوائنٹ نمبر 1۔ اس کے علاوہ رحمت الہی میں زندگی کا ہر پہلو شامل ہوتا ہے، تاہم قرآن مجید میں اتحاد کی صورت میں جس رحمت کی بات کی گئی ہے وہ مختلف ہے، اور اس کا مطلب اللہ کی جانب سے طاقت و توانائی ہے۔ نمبر 3، قرآن کے مطابق اگر مسلمان ایک دوسرے سے متحد رہیں تو انہیں اللہ کی بے پناہ طاقت و رحمت و حکمت سے بہرہ مند ہونے کا موقع دیا جائے گا۔ نمبر 4، دشمن کی پالیسی اس کے برخلاف ہے، اور انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا کیا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں۔ نمبر 5، ایرانی قوم کے دشمن وہی ہیں جو فلسطین کے دشمن ہیں، لبنان کے دشمن ہیں، عراق کے دشمن ہیں، شام و مصر کے دشمن ہیں۔ نمبر 6، ہمارے دشمن الگ الگ حملے کرتے ہیں لیکن حکم سب کو ایک ہی جگہ سے ملتا ہے۔ نمبر 7، دشمن جب ایک ملک کو تباہ کر دیتا ہے اور اس کی تباہی سے مطمئن ہو جاتا ہے تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرتا ہے
اور اس اقوام کو بیدار ہونا چاہیے. اگر قوموں کو دشمن کے محاصرے میں نہیں آنا ہے تو بیدار رہے. اگر دشمن کسی قوم کو نشانہ بنا رہا ہے تو سب کو اس مظلوم کی مدد کرنا چاہیے, کیونکہ اگر وہاں دشمن کامیاب ہو گیا تو پھر دوسرے ملک کا رخ کرے گا. ہم مسلمانوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, اس لیے آج ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے. نمبر 9, ہمیں دفاع کے لیے تیار رہنا چاہیے. افغانستان سے یمن تک تمام عالم اسلام کے دفاع کے لیے تیار ہونا چاہیے. نمبر 10, میرا آج کا خطبہ لبنان و فلسطین کے بارے میں ہوگا, جس کے بارے میں دوسرے خطبے میں بات کروں گا. نمبر 11, فلسطینی قوم کو حق ہے کہ اس دشمن کے مقابلے میں جس نے اس کی زمینوں پر قبضہ کیا, اس کے کھیتوں کو تباہ کر دیا, گھروں کو منہدم کر دیا, ڈر جائے, ڈٹ جائے. یہ عالمی قوانین کے مطابق ہے. فلسطین کس کا ہے؟ یہ غاصب کہاں سے آئے؟ نمبر 12, فلسطینیوں کو اپنا دفاع کرنے کا حق ہے اور عالمی قوانین کے مطابق ہے. اس کی مدد کرنا بھی عالمی قوانین کے مطابق ہے. نمبر 13, چند روز قبل ایران نے جو کام کیا وہ بھی پوری طرح سے قانونی کام ہے. ان کی مراد ہے کہ جو ابھی 3 دن پہلے جو حملے کیے ہیں ایران نے, اس کی طرف اشارہ ہے. پوری طرح سے قانون کا کام ہے. ہماری مسلح افواج نے جو کیا وہ صہیونی اسرائیلی حکومت کے اتنے بھیانک جرائم پر بہت معمولی سزا تھی. اسلامی جمہوریہ ایران اس سلسلے میں اپنی ہر ذمہ داری پر پوری طاقت کے ساتھ عمل کرے گا. اسلامی جمہوریہ ایران اپنی ذمہ داری پر عمل کے سلسلے میں نہ جلد بازی کرے گا نہ تاخیر. ضرورت پڑنے پر اپنی ذمہ داری پر عمل کرے گا, جیسا کہ کیا اور مستقبل میں بھی کرے گا. نمبر 14, سید حسن نصر اللہ عالم اسلام کے ترجمان تھے. ہم سید حسن نصر اللہ کے لیے سوگوار ہیں, لیکن ہمارا سوگ مایوسی کی وجہ سے نہیں ہے, بلکہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی طرح ہے, یعنی ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے. سید حسن نصر اللہ کا جسم ہمارے درمیان نہیں ہے, لیکن ان کے افکار, ان کی جدوجہد اور ان کی روح ہمارے درمیان ہے. ان کے اثرات کا دائرہ لبنان و ایران سے بہت آگے تھا. دشمن آج حماس اور حزب اللہ اور دیگر مزاحمتی تنظیموں کو چونکہ نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس لیے وہ ٹارگٹ کلنگ اور عام شہریوں کے قتل عام کو اپنی فتح کے طور پر پیش کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس سے مجاہدوں کے عزم میں اضافہ ہوگا اور ان کی تعداد بھی بڑھے گی. اس سے خون آشام صہیونی بھیڑیوں کے گرد محاصرہ تنگ ہوگا. نمبر 15, میرے عزیزو, اللہ کی یاد سے دل کو سکون ملتا ہے. آپ کے صبر و استقامت سے عزت و کرامت ملے گی. ہمارے سید مزاحمت نے 30 برسوں تک جدوجہد کی, قیامت کی اور دشمنوں کو دھول چٹائی. حزب اللہ سچ میں شجرہ طیبہ ہے. ہم ایرانی قوم ہمیشہ لبنانیوں کے ساتھ رہے ہیں. نمبر 16, آج زخمی لبنان کی مدد کرنا اور اس کا احسان اتارنا ہم سب مسلمانوں کی ذمہ داری اور فریضہ ہے. سید حسن نصر اللہ نے فلسطین کی مدد کے لیے جہاد کیا, بیت المقدس کی آزادی کے لیے جدوجہد کی. نمبر 17, امریکہ نے صہیونی حکومت کے تحفظ کی گارنٹی لی ہے, جو دراصل علاقے کے تمام وسائل اور ذخائر پر قبضہ کرنے کی سازش ہے. ان کا مقصد صہیونی حکومت کو مغرب کے لیے انرجی اور سامان کی فراہمی کا دروازہ بنانا ہے. صہیونی حکومت کا وجود اسی لیے امریکہ اور مغرب کے لیے ضروری ہے. یقیناً امریکہ اور صہیونیوں کا یہ خواب چکنا چور ہوگا. نمبر 18 اور آخری, غزہ کے عوام کی مزاحمت نے صہیونی حکومت کی یہ حالت کر دی ہے کہ اب اس کی سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ کسی طرح سے اپنے وجود کو بچائے.
غزہ اور لبنان کی مزاحمت و جدوجہد نے صہیونی حکومت کو 70 برس پیچھے کر دیا ہے۔ تو یہ پورا بیان ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے، اور ہمارے ساتھ 2 مہمان جو ہے جڑ گئے ہیں، ابھی اور مہمان جڑیں گے ہمارے ساتھ۔ مولانا قاسم صاحب بھی جڑ گئے ہیں، اور